الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ختم نبوت کا مبارک عقیدہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کے جس مبارک سلسلے کی ابتدا ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اس مبارک سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اسی طرح جس طرح عقیدہ توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور عقیدہ قیامت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور اگر کسی شخص کا اس پر ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور پھر حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مختلف لوگوں نے اس طرح کے جھوٹے دعوے کیے۔ اس میں مسیلمہ کذاب جو آپ کی زندگی میں دعویٰ کر چکا تھا سر فہرست تھا۔ اسی طرح اسود عنسی اور سجا اور طلیحہ وغیرہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام جھوٹوں کو پیوند خاک کر دیا۔ پھر ہر دور میں جس شخص نے بھی اس عقیدے پر حملہ کیا تو حق و صداقت کا پرچم اٹھائے ہوئے مسلمانوں نے مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا اور اسے پیوند زمیں کر کے چھوڑا۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے ایک پودا لگایا جس کا نام مرزا غلام قادیانی ملعون تھا۔ اس نے مختلف دعوے کیے، بالآخر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا۔ اس کے مقابلے میں علماء کرام کے ساتھ مسلمانان ہند صف آرا ہوئے اور اس کا مقابلہ کیا اور اس کے خلاف تحریک چلائی، اور اس میں بڑی بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ ہزاروں مسلمانوں نے خون دیا، بلکہ صرف ایک دن میں 1953 میں سرکاری رپورٹ کے مطابق ایک ہی دن میں عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے 10,000 مسلمانوں نے قربانی دی ہے۔ الغرض اس عقیدے کے دفاع میں بر صغیر پاک و ہند میں اور پھر پاکستان بننے کے بعد اس ملک پاکستان میں ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، جانیں دیں، جیلیں کاٹیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مگر عقیدہ ختم نبوت پر ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ یہ ہر حال میں صف آرا رہے۔ تمام مکاتب فکر متحد اور متفق ہو کر تمام مسلمان مکاتب فکر لڑتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آیا جب اللہ نے مسلمانوں کی قربانیوں کو رنگ لگایا، اور مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی قیادت میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں یہ تسلیم کیا کہ جو شخص ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، غیر مسلم اور کافر ہے۔ اور جس دن یہ تاریخ ساز فیصلہ لکھا گیا وہ 7 ستمبر 1974 تھا۔ اس لیے ہر سال 7 ستمبر اور اس کے آگے پیچھے ختم نبوت کے عنوان پر پروگرام منعقد کر کے، جلسے اور جلوس کر کے، مختلف قسم کے سیمینار منعقد کر کے ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ہم کسی وقت بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جب بھی کوئی اس پر حملہ کرے گا، مسلمان اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس عقیدے کا دفاع کرے گا، اس لیے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کی 20 آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں ارشادات، اجماع امت جیسے مضبوط دلائل سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کا تحفظ ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فرض نبھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔